پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں امریکن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جو میڈیا ٹاک ہوئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی گفتگو کی ہے، کچھ بدلا ہوا سا موڈ لگ رہا ہے. مطلب ایک جگہ انہوں نے کہا کہ اب یہ جو ہے وہ جنگ بس ختم ہونے والی ہے. اٹس اے میٹر آف ڈیز ناؤ. شاید اگلے ہفتے، اس ہفتے تو نہیں لیکن شاید اگلے ہفتے تک یہ ہو جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ بمباری بھی جو ہے وہ اس وقت تہران کے اوپر، ایران کے مختلف شہروں کے اوپر جو ہے وہ جاری ہے. واٹ ڈو یو تھنک، یہ امریکہ بیسکلی کیا کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی کے تحت یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ منصور صاحب، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. فرسٹ آف آل، جو چیز بڑی واضح ہے، اور چلیں ہماری بات تو چھوڑیں، اس وقت سارا ویسٹرن میڈیا جو سیریس تھنکرز اور اینالسٹ ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ ویتنام سے لے کے ابھی تک امریکن اسٹریٹجی یہی رہی ہے کہ دے رش انٹو دا وار وداؤٹ ہیونگ این اینڈ گیم ان دیئر مائنڈس. اور آپ دیکھ لیں ریپیٹڈلی جو کچھ عراق میں ہوا، لیبیا، اس کے بعد ویتنام سے سٹارٹ کر کے آپ افغانستان تک آ جائیں، اینڈ گیم کبھی بھی ان کی کلیئر نہیں ہوتی. وائی؟ بیکاز کیوس ڈیزائن کرنا بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. سو جب آپ دشمن کو کمپلیٹلی ختم نہیں کر سکتے، پہلے تو جنگیں یہ ہوتی تھی آپ جا کے ٹیریٹری ہولڈ کر لیتے تھے، اپنی مرضی کی گورنمنٹس بناتے تھے. ناؤ دیٹ از نو مور پاسبل. اور اسپیشلی اگر آپ کا مقابلہ ایک ایسے مقابل سے ہے جو ایسیمیٹری میں بلیو کرتا ہے، اور 40 ایئرز پلس سے اس نے اسی جنگ کی تیاری کی تھی. اس کا پولیٹیکل سسٹم، اس کا لیڈرشپ سسٹم، سارا سیکیورٹی کا نظام اسی کے لیے ایک طرح سے فوکس طریقے سے تیار کیا گیا. تو ہاؤ کم کہ ابھی تک آبنائے ہرمز میں، اسٹریٹ آف ہرمز میں اسکارٹ کرتے ہوئے ہمیں امریکی طیارے نظر نہیں آ رہے اپنے کارگوز کو. دا ویری فیکٹ دیٹ ایران از سیئنگ کہ وی آر ویٹنگ فار یو، اور وہاں کوئی جا نہیں رہا اور وہ اپنی مرضی کے کارگوز کو گزرنے بھی دے رہے ہیں، اٹ سمپلی مینس دے ہیو دا کمپلیٹ کنٹرول. اور دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو وائٹ ہاؤس میں دعائیں ہونی نظر آنی شروع ہو جائیں، کہ اب تو وہاں دعائیں ہو رہی ہیں، آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی، تو یو کین ویل امیجن ہاؤ آئیڈیولوجیکل دس وار از. سو جو آئیڈیولوجیکل وارز ہوتی ہیں ان کو کسی اینڈ گیم تک پہنچایا جا ہی نہیں سکتا ان مائی اوپینین. وہ صرف اپنی شکلیں چینج کرتی ہیں. سو آپ ابھی دیکھیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی بھی طریقے سے اس کو روکیں گے اور کہیں گے اپنی جیت ڈکلیئر کریں گے، اینڈ دین یو ول سی another episode. اوکے انس، یہ اس ساری صورتحال میں زنیرہ ابھی جو بات کر رہی تھی کہ جو وہاں پہ نیول ویسلز تھے انہوں نے سپورٹ کرنا تھا، اسکارٹ کرنا تھا آئل ٹینکرز کو، ان تمام جہازوں کو جنہوں نے آبنائے ہرمز کو کراس کرنا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے خود یہ اعلان کیا تھا کہ وہ میکنگ اے پلان، لیکن آج یہ خبر آئی کہ جناب انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ڈو دیٹ، ابھی بہت زیادہ خطرہ ہے، وہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. سو ایک اور چیز ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اور کوشش، ایک اور ٹارگٹ جو وہ اچیو نہیں کر سکے. ڈو یو تھنک اس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ٹرسٹ لیول ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ڈیکریز ہوتا جا رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ منصور صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ ٹویٹ کیا تھا آج سے ایک ہفتہ پہلے، 9 دن پہلے، کہ یو ایس ملٹری اسکارٹ کرے گی، یو ایس گورنمنٹ انشورنس دے گی اور یو ایس ملٹری اسکارٹ کرے گی، وہ ایک بیٹ تھا میری نظر میں. وہ بیٹ کیوں تھا کہ وہ جو انشورنس پرائسز تھے وہ ان ممالک کو پھر بیئر کرنے ہوں گے یا وہ چاہتے تھے کہ وہ ممالک بیئر کریں جو کہ سب سے زیادہ اسٹریٹ آف ہارموز کو یا آئل امپورٹس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں. اب وہ ممالک جیسے کہ پاکستان، جیسے کہ چائنا، جیسے کہ بھارت اور ڈفرینٹ ادر خطے کے ممالک جو زیادہ تر اسٹریٹ آف ہارموز سے اپنی آئل امپورٹس کرتے ہیں، وہ اس بیٹ میں نہیں آئے. اور جب وہ نہیں آئے تو آف کورس اس کا ایک امپیکٹ یو ایس جو ملٹری ایسٹ ہے اور یو ایس فنکشنری، اسٹیٹ فنکشنری ہے، اس کے اوپر آیا. دوسری بات یہ کہ جو بات زنیرہ کہہ رہی تھیں ابھی کہ ایرانی ملٹری نے، ایرانی رجیم نے پچھلے 40 سال میں اپنے آپ کو پریپیئر ہی اسی کے لیے کیا ہے. انہوں نے اپنی بورڈز، اپنی جو پورا مائنڈ سیٹ جسے آپ کہتے ہیں رجیم کی جو ٹریننگ تھی وہ اسی ایک انہیرنٹ دشمن کے طور پہ کی گئی، ایک امریکہ کو اپنے دشمن، ایک سوارن اینیمی کے طور پہ دیکھ کے کی گئی. اور اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ اب یو ایس جو ہے وہ کافی زیادہ بیک فٹ کے اوپر ہے. پچھلے ہفتے بھی ہم نے یہی بات کی کہ جی اینڈ گیم کیا ہے. اینڈ گیم آج بھی ہمیں نظر نہیں آتا. اور پرابلم یہ ہے کہ ایران، میری جتنی ایرانی آفیشل سے بات ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، وہ ایران یہی کہتا ہے کہ اس کے فیور میں ہے کہ خطے میں جنگ جتنی زیادہ پرولونگ ہوگی وہ ایران کے فیور میں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایران سے بیٹھ کے امریکہ میں تو وار نہیں کرنے کو رہا، کیونکہ اس کے بیلسٹک میزائل کی اتنی رینج ہے نہیں کہ 11,000 کلومیٹر جو ہے وہ اتنا دور وار کرے. ڈائریکٹلی امریکن ٹیریٹری کو ہٹ نہیں کرے گا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر جب یہ نہیں کر سکتا تو کیا
کرے گا؟ وہ یہی کرے گا کہ جی جو خطے میں امریکی ایسٹس ہیں ان کو ہیٹ کرے گا, اس کا ایک اکنامک فال آؤٹ آئے گا امریکی اکانومی کے اوپر, جو کہ نظر آ رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ یو اے ای میں کافی سارے انویسٹرز تھے, انہوں نے کہا کہ جی اپنے کمٹمنٹ سے وہ ودرا کیے, انہوں نے کہا کہ جی ہم دوبارہ یو اے کے اندر اپنے پیسہ اپنا کیپٹل واپس لگائیں گے ریکنسٹرکشن اور ری بلڈ کرنے کے چکر میں. تو ایران کا لانگ ٹرم آبجیکٹو امریکہ کو اکنامکلی ہرٹ کرنا ہے, ملیٹریلی ہرٹ کرنا نہیں ہے, اور اب تک ایران از ڈوئنگ اے فیئرلی گڈ جاب ان ڈوئنگ دیٹ. ایک یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو دیم کہ وہ اپنے آبجیکٹو کے اوپر بڑا کلیئر ہے. امریکہ کا کیا آبجیکٹو تھا, امریکہ کا کیا آبجیکٹو تھا, نظر یہ آ رہا تھا کہ شاید وہ ایک یوکرین ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, جیسے رشیا نے یوکرین میں ریپلیکیشن کی کوشش کی کہ 3 دن کے پہلے آ کے صدر چینج کر دیں گے, رجیم چینج کر دیں گے, پھر 3 دن میں کر دیں گے, پھر 3 ہفتے میں کر دیں گے. تو مجھے وہی ریپلیکیشن ادھر بھی نظر آتی ہے, لیکن اینڈ گیم ان سائڈ کوئی نظر نہیں آتا. زنیرہ, یہ جو تکلیف دینے کی بات ہے کہ ملٹریلی نہیں لیکن اکنامکلی جو ہے وہ ایران کو تکلیف دینی تھی, لیکن جب تکلیف دینے کی بات آتی ہے, ایک مہنگا تیل جو ہے وہ تو پوری دنیا کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے, انکلوڈنگ دا امریکنز دیم سیلز. پاکستان تو اس کی تکلیف اس وقت برداشت کر ہی رہا ہے 55 روپے فی لیٹر اضافے کے ساتھ, لیکن وہاں امریکہ کے اندر بھی آئل پرائسز جو ہیں اس کی وجہ سے بڑھ گئی ہیں. اب isn't this a question کہ who is going to blink first؟ پہلے اپنی تکلیف کا ذکر کر کے جو ہے کون 2 قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ کیا وہ امریکنز ہوں گے, کیا وہ ایرانینز ہوں گے؟ ان دونوں میں سے آپ کے خیال میں سب سے پہلے بلنک کون کر سکتا ہے؟ In my very personal opinion, اور جس کو میں based on the calculation کہہ رہی ہوں, US would blink first. Why I say this? جو رپورٹس بہت زیادہ ڈسکس نہیں ہو رہی, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے جس کے مطابق جو شیل آئل جو اپنی پروڈکشن بھی ہے یو ایس کی, وہ بھی اس کیپیسٹی میں اب نہیں ہے کہ بہت ان دا لانگ رن سسٹین کر سکے. دے نیڈ آئل اگین. وہ جیسے کہتے ہیں نا, ایک آئل کی بھوک ہے یو ایس کی جو ختم ہونے کو نہیں آتی, اور اس میں آپ نے کئی شکلیں دیکھی. آپ نے کویت میں دیکھا 90s میں کیا ہوا, پھر آپ نے عراق میں 2003 کا ایپیسوڈ دیکھا, پھر 2011 کا ایپیسوڈ دیکھا. سو بیسکلی یہ یاد رکھیں کہ آئیڈیالوجی اپنی جگہ, اسرائیل کی سپورٹ اپنی جگہ, آئل از اسٹل ان دا سینٹر. آئل کو کنٹرول کرنے کا جو خواب ہے یو ایس کا, اس کی بہت ساری کیلکولیشنز جو ہیں اس کو غلط ثابت کر دیا. بیکاز اگر آپ کو یہی نہیں پتا تھا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ بارودی سرنگیں بچھا سکتا ہے جا کے اسٹریٹ آف ہارمز میں, اور وہ وہاں پہ ایسی ویسلز کریٹ کر سکتا ہے جو آپ کو سیٹلائٹ امیجری سے ویسلز لگ رہی ہیں بٹ وہ اصل میں گھوسٹ بوٹس ہیں. انہوں نے ڈسیپشن سے بہت کام لیا ہے, یہ ابھی شاید خبریں آئیں گی باہر, آپ دیکھیے گا. تو جو آرٹ آف ڈسیپشن ڈسپلے کیا ہے ایران نے, اور جو سرپرائز کیا ہے کہ میرے خیال ہے دوسرے تیسرے دن ان کی ٹاپ لیڈرشپ اڑا دی گئی, ڈیکیپیٹیشن آف آیت اللہ. اس کے بعد 9 days وداؤٹ دا نامینیشن IRGC نے جیسے سسٹین کیا ہے, اور ریگولر آرمی نے, دس از ورتھ اسٹڈنگ. اب جب اتنا ڈیپ سسٹم آپ کے سامنے آیا ہے کہ وہ لوگ تو امبیڈڈ ہیں, نیوکلیئر تو چھوڑ دیں آپ اس کو, تو ان کے تو دیر از نتھنگ ٹو لوز. آئی ایم ٹیلنگ یو ویری اوپنلی, بیکاز CNN کے کورسپونڈنٹس ایران نے اپنے اندر الاؤ کیے ہوئے, وہ ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. تو انہوں نے تو اپنے آپ کو میڈیا کے لیے اوپن کیا ہوا ہے, وچ مینس کہ ان کو اس سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ ان کا جو ڈیمیج ہے وہ رپورٹ ہوتا ہے اور کیسا امیج جاتا ہے ویسٹرن میڈیا میں. دے آر اوپن ٹو اٹ, سو اٹس ڈو اور ڈائی فار دیم. سو ناؤ ڈونلڈ ٹرمپ از فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. اور آپ دیکھیں, مجھے نتنیاہو بتا دیں آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے, تو فور فرنٹ پہ complete ownership of this war is now lies with US.